کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزیر برائے غذائی تحقیق و تحفظ طارق بشیر چیمہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پاسکو کے ذریعے کیوں پریکیور کرتی ہے؟ کیونکہ ہماری کچھ کمپلشنز ہیں۔ ہم نے پاکستان آرمی کی جتنی ضرورت ہے وہ گندم کی ہم نے پاسکو کے ذریعے پوری کرنی ہوتی ہے۔ ایئر فورس کی جتنی ضرورت ہے وہ ہم نے پاسکو کے ذریعے وہ ہم نے پوری کرنی ہوتی ہے۔ نیوی کی ضرورت ہے، وہ آرم فورسز کی ٹوٹل دیٹ از آر کمپلشن، وی ہیو ٹو پرووائڈ دیٹ۔ اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر میں جتنی گندم استعمال ہوتی ہے وہ پاسکو کے ذریعے وہاں پر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں جتنی گندم، اب یہ ہے جو ہم فیڈرلی ایڈمنسٹر کرتے ہیں چیزوں کو، کہ ان چاروں پانچوں جگہوں پر یہ وہ ایجنسیز ہیں جہاں پر وفاقی حکومت نے گندم سپلائی کرنی ہوتی ہے، وفاقی حکومت کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہمارے چاروں صوبے ہیں جس میں پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، کے پی کے ہے، یہ چونکہ انڈیپینڈنٹلی پریکیور کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹلی ان کا اپنا ایک سسٹم ہے پریکیورمنٹ کا، اور اپنے یہ ٹارگٹس خود فکس کرتے ہیں، پروونشل کیبنٹس ٹارگٹس فکس کرتی ہیں، اور اس کے بعد ڈیورنگ دی سیزن یہ اپنے اپنے تخمینے لگاتے ہیں کہ آر وی کمفرٹیبل اور ناٹ۔ بدقسمتی سے کچھ سال ہم ویٹ ایکسپورٹنگ کنٹری تھے، میں بارہا اس بات کا ذکر کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے تک ہم کاٹن ایکسپورٹنگ کنٹری تھے، آج ہمیں بدقسمتی سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اٹ از آلموسٹ دی ویٹ امپورٹڈ دس ایئر، جو ہم نے امپورٹ کی ہے، ہم نے $2 بلین اپنا خرچ کیا، اراؤنڈ $2 بلین جو ہم نے خرچ کیا ہے، جس میں سے پہلے ہم نے ٹارگٹ فکس کیا تھا کہ ہم 3 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے، 3 ملین میٹرک ٹنز جو ہے وہ ہمیں امپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم کمفرٹیبل ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر ایک ریویو کمیٹی بنی، اس ریویو کمیٹی میں میں نے بیٹھ کر میں نے تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز کے ساتھ، سیکرٹری فوڈز کے ساتھ، سب سے ان سے میں نے کہا کہ یار ہمیں بتاؤ تو سی آپ کے پاس کتنی گندم اویلیبل ہے۔ انہوں نے کہا، تو ہم نے کہا کہ 3 ملین میٹرک ٹنز کی بجائے 2.6 ملین میٹرک ٹن وڈ بی مور دین سفیشینٹ، اور ہم نے 2.6 ملین میٹرک ٹن کا آرڈر دے دیا، جس میں سے تقریباً 13,76,000 میٹرک ٹن ہمیں موصول ہو چکی ہے۔ 4 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ کراچی پورٹس پر لگی ہوئی ہے، جس کا میں نے ابھی 2 منٹ پہلے ذکر کیا کہ صوبے ڈائریکٹلی اٹھا رہے ہیں پورٹ سے، اور باقی جو 8 لاکھ میٹرک ٹن ہے وہ اگلے 2 ماہ میں فیبروری اور مڈ مارچ تک وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، کیونکہ مڈ مارچ کے بعد سندھ میں ہماری اپنی گندم آ جاتی ہے، اپریل میں پنجاب کی گندم آ جاتی ہے، سو اس کے بعد ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہتی، اور وی آر سیلف سفیشینٹ دین۔ اس کے بعد ہم اپنا ایک اور قسم کے اندازے اور قسم کے تخمینے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دن میں نے آپ سے بات کی تھی تو کچھ صحافی دوستوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ اسٹریٹجک ریزروز رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ اسٹریٹجک ریزروز ہیں تو آپ وہ ریزروز ریلیز کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے اس دن بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمیں بتائیں ہم کہاں ریلیز کریں، کس جگہ پہ ضرورت ہے، کس صوبے نے ہم سے گندم مانگی ہے اور ہم نے پرووائڈ نہیں کی۔ اس کے باوجود اسٹریٹجک ریزروز اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس بچ جاتے ہیں تو وہ کیری فارورڈ ہو جاتے ہیں اگلے سال، ہم ان کو اگلے سال میں کیری، اب یہ پچھلے سال کا میرے پاس فگرز پڑے ہوئے ہیں، اٹ واز اباؤٹ 1.8 ملین میٹرک ٹنز پچھلے سال سے ہم نے کیری فارورڈ کیے تھے اس سال، اور اس سال بھی میرا اندازہ ہے کمفرٹیبلی، ایک تو شور بڑا ہوگا نا، گندم نہیں ہے پتہ نہیں کہاں چلے گی، اس سال بھی جو ہم کیری فارورڈ کریں گے اٹ مسٹ ناٹ بی لیس دین 1.5 ملین میٹرک ٹنز۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب صوبے ہم سے مانگتے ہیں ہم دیتے ہیں، اب انفراسٹرکچر کس کے پاس ہے؟ صوبوں کے پاس ہے۔ مین پاور کس کے پاس ہے؟ صوبوں کے پاس ہے۔ چیک پوسٹ جتنی ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ صوبوں کے کنٹرول میں ہے۔ جتنے ان کے ڈی ایف سیز، اے ایف سیز، ڈپٹی ڈائریکٹرز جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں وہ صوبوں کی ہے۔ ہم تو ایک پالیسی گیونگ باڈی ہیں، ہمیں، اور ایک اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں اگر ہمیں کسی جگہ سے ہم نے کوئی ایسے بینکس کو انوالو کرنا ہے، کوئی فورن کنٹریز انوالو ہوتی ہیں، تو دے ڈونٹ نیگوشیٹ ڈائریکٹلی ود دی پروونشل گورنمنٹس، وہ ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرتی ہے،
اور اپنے معاملات کو وہ سیدھا کرتے ہیں. تو میرا اس میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا فگر دے دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ بڑی کلیئرٹی مل جائے گی کہ یہ ہم اور بعض اوقات ایک چیز اور بھی میں بتا دوں کہ یہ تیسرا مسلسل سال ہے جس پہ یہ شور پڑتا رہا. لیکن اس سال آپ یقین کریں کہ تیل کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود اس دن آپ دوستوں نے ایک آئیڈینٹیفیکیشن کی تھی کہ جی اسلام آباد کے اندر آٹا جو ہے وہ اتنے کا مل رہا ہے، اور اس کے بعد ہم نے وہ 38 پوائنٹس تھے. اب آپ یہ حیران ہوں گے یہ ہوتا کیا. میں آپ کو اس کی تھوڑی سی سائنس بتاؤں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ خود پکڑے جاتے ہیں. جو آدمی گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے نا وہ کسی نہ کسی چکر میں آ کر وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ سندھ نے گندم یہ کرنی ہوتی ہے ریلیز. ہاں، یہ پنجاب گندم ریلیز کر رہا تھا 21,000 ٹن ایوری ڈے. ہم نے شور مچایا، ہم نے کہا خدا کا نام لو، آپ یہ 21,000 ٹن گندم ریلیز کر رہے ہو اور یہ آپ کیوں کر رہے ہو؟ اور جب ہمارا شور پڑا، جب آپ لوگوں نے شور مچایا، پریس نے اس کو اٹھایا، میڈیا نے اس کو اٹھایا، 10 جنوری کو پرسوں، اب یہ دیکھیں یہ لمحہ فکریہ ہمارے سوچنے کے لیے کہ پرسوں انہوں نے 21,000 کی بجائے 26,000 ٹن کی ریلیز کی. اینڈ ان ون ڈے ان فیو آورس 800 روپیہ گندم کی قیمت کم ہوئی. 800 روپیہ. اب یہ دیز آر ہارڈ فیکٹس. آپ جا کر آج بھی منڈی میں قیمت پوچھیں گے اور پرسوں کی منڈی کی قیمت. اسی طریقے سے یہ کے پی کے سندھ میں تقریباً 600 روپیہ گندم کم ہوئی جب ہم نے ادھر سے شور مچایا، ایجیٹیٹ کیا کہ بھئی ہم گندم آپ کو دے رہے ہیں، آپ گندم ریلیز نہیں کر رہے. آپ نے گندم اپنے سٹاکس میں کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کیوں رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ اور آپ کیوں نہیں چیک کر رہے فلور ملز کو کہ ایک فلور مل کو کوٹا ملتا ہے؟ قانون یہ ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کا. میں صوبے میں وزیر خوراک بھی رہا ہوں، میں ایگریکلچر منسٹر بھی رہا ہوں صوبے میں، اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جب ہم گرائنڈنگ کے لیے ایک گورنمنٹ کا کوٹا، گورنمنٹ کی ایک سبسیڈائزڈ، اور آپ کو پتا ہے کتنا ہیویلی سبسیڈائزڈ گندم ہوتی ہے، وہ 2200 روپے میں ہم دے رہے ہیں. 2200 روپے میں ہم گندم ان کو دے رہے ہیں. اور یہ کرتے کیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے جتنی وہ گندم گرائنڈ کرنی ہے اس کا 80% اٹا جو ہے وہ واپس انہوں نے گورنمنٹ کو کرنا ہے. وہ گورنمنٹ کے سپاٹس پہ جا رہا ہے. وہ گورنمنٹ نے مختلف سٹورز پہ رکھنا ہے، یوٹیلیٹی سٹورز پہ رکھنا ہے، مختلف چوکوں پہ رکھنا ہے، مختلف پبلک کے سٹورز پہ رکھنا ہے تاکہ عوام کو سستا آٹا مل سکے. یہ نہیں کرتے. یہ گندم باہر سے بیچ دیتے ہیں. 2200 روپے میں لی 5100 میں بیچ دی، 2200 روپے میں لی 4800 میں بیچ دی. اور یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں نا، یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ فلور ملز کو چیک نہیں کیا جا رہا. فوڈ ڈپارٹمنٹس کے جو نچلے اہلکار ہیں، میں نے پرسوں بھی میٹنگ میں، پرائم منسٹر کی میٹنگ میں، وہ چیف سیکرٹری پنجاب، ہی از اے ویری گڈ آفیسر آئی مسٹ سے، اور ان کو میں نے کہا جی میں خود چونکہ گھومنے پھرنے والا آدمی ہوں، میں یہاں پر دفتر میں بیٹھنے والا آدمی نہیں ہوں کہ میں یہاں پر دفتر میں بیٹھ کے اور ڈیٹے کلیکٹ کر کے اور میں بتاؤں. یہ آپ اپنے سٹورز کو، اپنے سٹاف کو چیک کریں، یہ ڈی ایف سیز کو چیک کریں کہ جتنی آپ کی چیک پوسٹیں ہیں. اب چیک پوسٹوں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی اتنی چیک پوسٹیں گورنمنٹ نے کیوں لگا دی ہیں؟ اگر گورنمنٹ یہ چیک پوسٹیں بھی نہ لگائے تو یہ جو اٹا ملتا ہے، کیونکہ یہ اب گلی محلے کے الیکشن کے بھی قابل نہیں رہے. بلدیاتی الیکشن، گلی محلے کا الیکشن، یہ وہاں پر بھی یہ نہیں نکل سکتے. تو ان کی کوشش کیا ہے؟ ان کی کوشش یہ ہے کہ ایک ایک دن اقتدار کے ساتھ چپکے رہو. شاید کیسز تو معاف کرا لیے، پرانی چوری تو معاف کرا لی، شاید کچھ کک بیک کہیں سے پھر کچھ مل جائے، شاید کچھ ڈالر پھر مل جائیں، شاید کسی امداد میں سے کچھ حصہ پھر مل جائے، مگر وقت ان کے ساتھ نہیں ہے. جناب چیئرمین، اور لکھتے ہیں ری بلڈنگ پاکستان. سوال یہ ہے، یہ آپ کے اشتہار ہے، لکھتے ہیں ری بلڈنگ پاکستان. سوال یہ ہے کہ کس پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ جہاں پر آپ نے عوام کے ساتھ وہ کیا
جو کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہاں بات ہو رہی تھی احساس پروگرام کی, یہاں بات ہو رہی تھی لنگر خانوں کی. عمران خان نے تو معیشت بھی چلا کر دکھائی, 6% گروتھ کر کے بھی دکھائی, لنگر خانے بھی چلا کر دکھائے, اور آپ نے ایک آٹے کی بوری کے لیے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ پاؤں تلے کچلے جائیں, وہ اپنی جان کی بازی ہارے. آپ تو ایک آٹے کی بوری دینے کے قابل نہیں. کراچی جائیں, دیکھیں پورٹ پر کنٹینرز کا کیا حال ہے, کیا حال ہے وہاں پورٹ پہ کنٹینرز کا. سویابین. سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت جاری ہے, جبکہ دوسری جانب وفاقی وزیر